هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مسلم معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والے من جملہ اسباب میں ایک عورتوں کے مال وراثت کو ہڑپنا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر دو طرح کے حقوق لازم کیے ہیں. نمبر 1 حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق. نمبر 2 حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق. دونوں کی ادائیگی کا مطالبہ ہے. کوتاہی کی صورت میں جواب دہی اور مواخذے کی وعیدیں قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی وضاحت ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف کر سکتے ہیں، مگر بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے جب تک ادا نہ کر دیے جائیں یا صاحب حق معاف نہ کر دے. اس سے بندوں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. موجودہ معاشرے میں بندوں کے حقوق کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، ان کی پامالی عام ہوتی جا رہی ہے. ایک طرف اولاد والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کے مرتکب ہیں، تو دوسری طرف اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے والدین کی غفلت بھی کم نہیں ہے. اگر بیوی شوہر کے حقوق کو پامال کرتی ہے تو شوہر بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر نہیں کرتا. بندوں کے حقوق بہت وسیع ہیں. انتقال ہو جانے کے بعد میت کے چھوڑے ہوئے مال و جائیداد کو شرعی رہنمائی کے مطابق وارثین میں تقسیم کرنا بھی حقوق العباد کا حصہ ہے، جس کو میراث کہا جاتا ہے. مسلم معاشرے میں تقسیم میراث سے غفلت اور بے توجہی عام ہے، بلکہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ان تمام برائیوں کے غلط ہونے کا احساس تو بسا اوقات انسان کو ہو بھی جاتا ہے، ان سے انسان بچنے بھی لگتا ہے، مگر میراث کے سلسلے میں غفلت اس قدر بڑھتی ہوئی جا رہی ہے کہ عموماً اکثر مسلمان میراث کی فرضیت کا یقین نہیں رکھتے. شرعی طور پر اس کو تقسیم نہ کر کے یوں ہی قبضہ رکھ کر خود استعمال کرنے کو غلط اور حرام ہونے کا کسی کو احساس تک نہیں ہوتا، بلکہ بعض مسلم گھرانوں میں تقسیم میراث کو غلط سمجھا جاتا ہے. بہت سے تعلیم یافتہ دیندار حضرات بھی اس اہم فریضے سے غفلت برت رہے ہیں. میراث کی فرضیت. زمانے جاہلیت میں میراث سے غفلت عام تھی. تقسیم میراث کا کوئی تصور نہ تھا. کفار مکہ میراث کا مال ہڑپ لیتے تھے. قرآن کریم نے کفار کی اس بری خصلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. تم کھاتے جاتے ہو میراث کا مال سمیٹ کر. اسلام سے پہلے عرب و عجم میں یتیم بچوں اور عورتوں کو ظلم و ستم کا شکار بنایا جاتا تھا. اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے یتیموں اور عورتوں کو حقوق دلوائے. وراثت کا نظام قائم کر کے عورتوں اور یتیموں کو اس میں شامل کیا. خلاصہ یہ ہے کہ مرنے والے کا کون کون وارث ہوگا اور کس کا کتنا حصہ ہوگا، قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں اس کی تفصیلات بیان فرما دی گئی ہیں. والدین، مرنے والے کی بیوی یا مرنے والی کا شوہر، بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کے حصے کی تفصیل ذکر کر دی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا معاملہ شریعت میں بہت اہمیت کا حامل ہے. اسی وجہ سے ورثہ کی تعیین اور حصوں کی تقسیم کو ورثہ پر نہیں چھوڑا گیا بلکہ متعین کر دیا گیا ہے. لہٰذا کسی انسان کو ان متعین کردہ حصوں میں سے کسی ایک کا حصہ روک لینے یا ہڑپ لینے یا دبا لینے یا کسی کے حصے میں سے کم کر لینے کا ذرا بھی اختیار نہیں، بلکہ اس حکم شریعت کو پورے اطمینان قلبی کے ساتھ قبول کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے مما قل منہ او کثر فرما کر اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ مال خواہ کم ہو یا زیادہ، جس قسم کا بھی ہو، منقول ہو یا غیر منقول، وراثت سب میں اپنے ضابطے شرعی کے مطابق جاری ہوگی. لہٰذا زمانے جاہلیت میں جاری اس رسم کو بھی باطل فرما دیا گیا کہ بعض اقسام کے مال بعض وارثین کے لیے مخصوص ہوتے تھے. مثلا گھوڑا، تلوار، تیر و تلوار وغیرہ اگر مرنے والا چھوڑ کر گیا ہے
تو یہ چیزیں صرف نوجوان مردوں کا حق ہوتی تھیں، دوسرے وارثین کو ان سے محروم رکھا جاتا تھا۔ قرآن کریم کی وضاحت سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ یہ طریقہ غلط ہے، اور میراث کو روکنا، اس سے کسی کو محروم کرنا، خود مال پر قبضہ کرنا سراسر گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کی تفصیل بیان کرتے وقت وارثین میں سے کسی کو اصل، کسی کو تابع نہیں بنایا، ہر ایک کو مستقل طور پر ذکر کیا، اور مردوں کے حق کو جس تفصیل سے بیان فرمایا ہے اسی تفصیل سے عورتوں کا حق بھی مستقل کر کے بیان فرمایا ہے، تاکہ ہر ایک کے حقوق کا مستقل ہونا واضح ہو جائے۔ میراث کو شرعی طور پر تقسیم نہ کرنا حکم الہی کو توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جہاں پر وراثت کا بیان کیا ہے اور مستحقین کے حصوں کی تفصیل ذکر کی ہے، وہیں پر اس حکم الہی سے روگردانی پر تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ اسی مقام پر تقسیم میراث کی تفصیل اور ورثاء کے حصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، یعنی یہ جو کچھ حصے مقرر کیے گئے ہیں اور تقسیم میراث کی جو تاکید کی گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم وصیت ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے، اور جو کوئی خلاف ورزی کرے گا وہ مطمئن نہ ہو کہ وہ بچ گیا اور اس کے مال میں اضافہ ہو گیا، بلکہ اس کا مواخذہ ہوگا، کیونکہ اللہ کو اس کا علم ہے، اور میراث کی تقسیم میں کوتاہی کرنے پر بر وقت اور فوراً مواخذہ نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی بردباری کا اظہار ہے۔ میراث کا مال تقسیم نہ کرنا اور اس پر قبضہ و تصرف باقی رکھنا ظلم کے مترادف ہے، کیونکہ میراث میں ملنے والے مال کا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستحق کے لیے ایک انعام ہوتا ہے جو بلا محنت و مشقت ایک مستحق کی ملکیت میں منتقل ہوتا ہے۔ ضروری تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو اس کے مستحق کے حوالے کیا جاتا، اس کو حوالے نہ کر کے اپنے پاس روکے رکھنا، ہڑپنا، ظلم و زیادتی کرنا، اپنے استعمال میں رکھنا امانت میں خیانت ہے، اور خیانت کھلا ہوا ظلم ہے۔ اسی طرح میراث کا وہ حصہ جو دوسرے بھائی بہن وغیرہ کو دینا تھا وہ ان کا شرعی حق تھا، اس حق کو ادا نہ کرنا اور روکے رکھنا حق تلفی ہے جو ظلم کے مترادف ہے۔ پھر عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر میراث تقسیم نہیں کی جاتی تو تقسیم نہ کرنے والوں کی اولاد بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کوتاہی کی مرتکب ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ کا عمل کسی کوتاہی کا سبب یا دوسرے کے لیے عدم تقسیم کی ترغیب بن جائے تو اس کے گناہ میں پہلے والے کا بھی حصہ ہوگا اور اس کا وبال پہلے والوں کو بھی ہوگا۔ اس لیے میراث کی شرعی اصول کے مطابق تقسیم نہ کرنا اپنی ذات پر بھی ظلم ہے اور ظلم سے بچنا ضروری ہے۔ افسوس صد افسوس، آج ہمارے معاشرے اور سماج کی حالت ہو گئی ہے کہ ہم لوگ غیر مسلموں کے رواج پر چل پڑے ہیں اور اپنی شریعت اور دین پر عمل کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ رواج یہ ہے کہ بیٹیوں کو تلک اور جہیز میں حیثیت سے بڑھ چڑھ کر مال و دولت سامان دے دیتے ہیں اور میراث سے ان کا حصہ کھا جاتے ہیں، ہڑپ جاتے ہیں، جبکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو دنیا بھر کا سامان اور جہیز دے ڈالے پھر بھی وہ لڑکی میراث کی حقدار ہے، اس کو میراث میں سے حصہ دینا پڑے گا۔ اگر دنیا میں نہ دیا تو آخرت میں اپنی نیکیاں اس کو دینی ہوں گی۔ کچھ لوگ بیٹیوں اور بہنوں سے ان کا حق معاف کرا لیتے ہیں، ان سے لکھوا لیتے ہیں، جو کہ شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ ہاں، اگر وراثت تقسیم ہو جائے اور پھر کوئی حصے دار اپنی رضامندی سے اپنا حصہ ہبہ کر دے، تحفہ دے دے تو اس کی گنجائش ہے۔ بہنوں اور بیٹیوں کو محروم کر کے اللہ تعالیٰ کے مجرم نہ بنے۔ اللہ نے بہنوں کو جو میراث میں حقوق دیے ہیں وہ ان کے واجبی حقوق ہیں، وہ ان کو ضرور دیں، ورنہ یہ ایسا ظلم ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں پکڑ کا سبب بنے گا۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں عوام و خواص سب برابر درجے کے شریک ہیں، پورا معاشرہ اور سماج برابر کا گنہگار ہے۔ 99% بھی اس مسئلے میں کوتاہی چل رہی ہے، اور تعجب یہ ہے کہ اس کا احساس تک کسی کو نہیں ہے۔
لہٰذا اس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے تمام طبقات کو اس کی اہمیت سے آگاہ کرایا جائے۔ اللہ رب العزت اس سلسلے میں اب تک کی ہماری تمام کوتاہیوں، غفلتوں اور گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ تمام مسلمانوں کو شرعی اعتبار سے میراث تقسیم کرنے اور ہر ایک کو ان کے حصے، بالخصوص عورتوں کو ان کے حصے دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔